الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا رب اور تمام جہان کا پالنہار ہے، وہی انسانوں کو نفع و نقصان دیتا ہے، وہی ہر ایک چیز کا مالک ہے. اسی طریقے سے رزق کا دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو انسانوں کو رزق دے سکے، انسانوں کو رزق پہنچا سکے. اللہ تبارک و تعالی جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. یہ رزق بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی شخص انسانوں کو رزق نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو رزق دیتا ہے تو کوئی بھی اسے چاہے تو اسے چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اسے لینے کی طاقت نہیں رکھتا. اور اللہ اگر کسی کو نہیں دیتا، اپنا رزق اگر روک لیتا ہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے رزق دے سکے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں سختی سے ان لوگوں سے سوال کیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور سے رزق طلب کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سوالیہ طور پر کہا کہ اگر ہم تمہارے رزق کو روک لیں، کیا تو ہمارے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں رزق دے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یہ کیا امن هذا الذي، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ يرزقكم ان امسك رزقه، جو تمہیں رزق دے اگر میں تمہارے رزق کو روک لوں. بل لجوا في عتو ونفور، بلکہ یہ لوگ نافرمانی اور سرکشی میں ہیں اور نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر سختی سے کہا کہ اگر اللہ اپنی رزق کو روک لیتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی رزق نہیں عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں عطا کر دے؟ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسانوں کو رزق دے سکے، جو انسانوں کو فائدہ پہنچا سکے، جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکے، بلکہ ساری کے ساری اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ توحید ربوبیت کی ایک قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، وہی انسانوں کو رزق پہنچاتا ہے، وہی انسانوں کو رزق دیتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کے مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا. آج اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ڈائریکٹ کسی سے نہیں مانگا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وسیلے کے طور پر انہیں پکارا جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دوسروں سے طلب کرتے ہیں، اگر اللہ اپنے رزق کو روک لیتا ہے تو کیا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو رزق دے سکے. اللہ کہتا ہے میرے ہی پاس دنیا و جہان کی کنجیاں ہیں، اور میں ان میں سے جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں. اس کے علاوہ کسی کے پاس اتنی تصرفات نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں سے
عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذمے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذمے ہے اس کام کو انجام دے سکے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو انسانوں کو رزق پہنچاتا ہے، انسانوں کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فریاد کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں اللہ کہاں ہے، تو اسے کہو کہ اللہ تمہارے قریب ہے، تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہارا جواب دیتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوال کا جواب دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مصیبت و آفت و مصیبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، ہم اپنا رزق خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اسی سے طلب کریں، نفع بخش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور یہی توحید کا تقاضا ہے، یہی توحید کا تقاضا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ رزق چھینتا بھی ہے، اور اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے تو کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے بندوں کو رزق پہنچا سکے، وہ کچھ عطا کر سکے، اللہ کے خزانوں میں سے کچھ دے سکے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، اسی سے مانگیں، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے جو ہمیں عطا کر سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صرف اللہ ہی کا محتاج بنائے اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔